اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 24 یعنی 24 ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ قالو کہتے ہیں لن ہرگز نہیں تمسن النار چھوئے گی ہمیں آگ الا مگر ایام معدودات دن گنے چنے وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں فی دینہم ان کے دین کے بارے میں ما کانو جو تھے وہ یفترون وہ گھڑتے۔ اب دیکھیے کہ اس میں کس کی بات ہو رہی ہے، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ سوبی ہاں میرے خیال سے چلیں بند کر دیا، کسی کا مائک کھلا ہوا ذرا دیکھیے گا پلیز آپ لوگ سبھی اپنے اپنے مائک کو۔ اچھا یہ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے اس میں ذالکا یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، یہ علماء یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو یہود کے علماء تھے وہ کہتے تھے ذالکا بِأَنَّهُمْ اس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے کہ ہمیں قالوا لن تمسنا النار کہتے ہیں ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، علماء کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ اور وہ کیوں کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کہ جب یہ جو یہود تھے نا بنی اسرائیل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس 40 پہاڑ پہ رہنے کے لیے 40 راتوں کے لیے اللہ نے بلایا تھا انہیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اور وہ بچڑے کی پوجا انہوں نے 40 دن تک کی تھی۔ ٹھیک ہے، مائک کسی کا کھلا ہوا دیکھیے گا پلیز۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ 40 دن تک بچڑے کی عبادت کی تھی ہم نے، اب اگر ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو صرف 40 دن تک چھوئے گی، اس کے بعد تو ہم نکال لیے جائیں گے۔ یہ تھی ان کی کانسیپٹ، یعنی ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کا ہمیں جو سزا ملے گی وہ صرف 40 دن کے لیے ملے گی۔ یہ علماء یہود کہتے تھے کہ 40 دن تک ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی نا، تو ہمیں 40 دن کے لیے ہی اگر ڈالا بھی گیا تو ہم 40 دن کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ اور معدودات ایام کہتے ہیں ایک دن کو، اور معدودات کہتے ہیں گنے چنے، یعنی گنے چنے دن تو ختم ہو جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم رہے بھی صحیح آگ میں تو گنے چنے دن رہیں گے نا، ختم ہو جائیں گے وہ دن۔ اور یہ کیا وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہیں فی دینہم ان کے بارے میں، جو تھے وہ گھڑتے، یعنی وہ یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑتے تھے یا خود ہی گھڑی ہوئی تھی نا، کسی قرآن میں تو نہیں لکھا، ان کی کتاب میں تو نہیں لکھا، ان کے نبی نے تو نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو نہیں کہا، ہمارے نبی نے تو نہیں کہا، آج کے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ جب ان کی یہ سوچ تھی تو یہ انہوں نے خود ہی گھڑی تھی نا، من گھڑت خیالات تھے ان کے، اور یہ منفی عقیدہ تھا، اور یہ خود بنایا ہوا، خود ساختہ تھا، خود ساختہ رسمیں تھی، خود ساختہ بدعات تھی، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ تو ان کے جو دین کے معاملے میں ان کی افترات کہتے ہیں گھڑنے کو، جھوٹ گھڑ لیتے ہیں نا جو لوگ، افترات کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، گھڑ لیتے ہیں جو کہ اپنے دماغ سے، اس نے جو انہوں نے اپنے دماغ سے یہ باتیں گھڑ لی تھی نا، ان چیزوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، جھوٹی گڑی ہوئی باتیں، خود ساختہ خیالات جو انہوں نے خود ہی بنا رکھے تھے، اور ان سب کچھ بھلا کے بیٹھ گئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہود کے عقیدے میں خرابی تھی، بنیادی طور پر یہود کے عقیدے میں خرابی تھی۔ کیا خرابی تھی؟ وہ یہ نا کہ اگرچہ وہ مانتے تو تھے، آخرت کو مانتے تو تھے کہ آخرت بھی ہوگی، آگ بھی ہوگی، لیکن آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ کیوں؟ اس بات سے ہمیں ایسے پتہ چلا کہ دیکھیے جب وہ کہتے تھے کہ آگ میں تو ہم جائیں گے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ آگ کو تو وہ مانتے تھے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں آگ بھی کوئی ہوگی، آخرت کا دن بھی کوئی ہوگا، لیکن ہم تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، ہم نکال لیے جائیں گے جلدی۔ یعنی آخرت پر عقیدہ تھا، لیکن آگے عقیدے کے اندر بگاڑ تھا، آگے عقیدے کے اندر انہوں نے اگلی بات ما کانو یفترون خود ہی گھڑ لی تھی۔ تو اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ بعض اوقات انسان کو، اور یہ جو کہا گیا نا وغرہم فی دینہم، ان کے دین نے ان کو، دین کے بارے میں جو انہوں نے گھڑ لیا تھا، تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو دین بھی دھوکہ دیتا ہے۔ کیسے؟ اگر دیندار ہوتا ہے بندہ
اور اسے اس کی دینداری اس کو دھوکے میں رکھتی ہے کہ میں تو بہت دیندار ہوں. بعض اوقات دین پر چلنے والے جو دین پر عمل بھی کرتے ہیں, دین کا علم بھی رکھتے ہیں, لیکن دھوکے کا شکار ہوتے ہیں نا. کیا دھوکا ہے ان کو؟ یہ بہت خطرناک بات ہے, بہت غور سے سنیے گا. کہ سوچتے ہیں نا, اچھا میں تو بالکل دین پر ٹھیک ہوں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو یہ. دیکھیں, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک تو اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ وہ دین پر ہے ہی نہیں, ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں, ان کے تو شب و روز اپنی مرضی کے چل رہے ہیں, دن رات اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, وہ تو اپنا جانوروں والی زندگی جی رہے ہیں, ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں, نہ دین نہ مذہب. لیکن دوسری نا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دین میں آنے کے باوجود بھی کسی ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ دین کے مطابق ان کا ایمان نہیں ہوتا, ان کا عمل جو ہے نا ان کے ایمان کے مطابق نہیں ہوتا. دیندار وہ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے لیے بڑا لمحہ فکری ہے اس بات کو سوچنے کے لیے کہ ہم کس درجے پر ہیں. ہم نے اپنا سب نے جائزہ لینا ہے. تو بعض لوگ دین میں آنے کے باوجود بھی مشکل میں ہیں, جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. اب بتائیے کون سی ہلاکت ہے؟ یعنی کن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے؟ نماز پڑھ کر بھی اگر ہلاکت ہے تو کیا کس بات میں ہلاکت ہے؟ اسی آیت میں آگے آتا ہے قرآن پاک میں کہ جو نمازی دکھاوا کرے, ریاکاری کرے, دوسروں پہ روپ ڈالے اس بات کا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں, دوست جمائے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, تم لوگ ٹھیک نہیں ہو, تو یہ نماز پھر اس کے کام کی نہیں ہے. یہ تو اس کو دھوکے میں ڈال دیا, غرہم, دھوکے میں ڈال دیا, غرور میں ڈال دیا. تو پھر اس کے دین نے, وہ نماز کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے. نماز ہم نے کیوں پڑھی؟ دین کی خاطر, لیکن ساتھ ہم نے غرور کر لیا تو اس نماز کو ضائع کر دیا ہم نے. تو بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر جو مرضی آتی کرتے پھرتے اور کہتے, ساروں پہ روب ڈالتے رہتے, اپنے گھر والوں کی زندگی عذاب کر کے رکھ دے. میرا تو روزہ ہے, میرا تو روزہ ہے, اب تم لوگ تو میرے آگے جھکے رہو, میرا تو روزہ ہے. بھائی ایک اکیلے کا تمہارے روزہ تھوڑی ہے کہ تم دوسروں کو غصہ دکھاؤ, دوسروں کے اوپر روب ڈالو, دوسروں کی زندگی عذاب کر دو, اپنے گھر میں اتنی سختی پھیلا دو کہ میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. ارے بھائی اللہ نے تمہیں حکم دیا نا, تم اللہ کا حکم مان کے روزہ رکھ رہے ہو نا, دین پر چل رہے ہو نا, تو یہ دین پر چلنا تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائے کہ تم دوسروں کے لیے مصیبت بن جاؤ. تو حدیث میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ لوگ روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکے بھی دیتے ہیں, غلط کام بھی کرتے ہیں. تو پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ یہ ہوتا ہے دین میں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ, دھوکے میں ڈال رہے, وہ دھوکے میں, میں نے تو پورے روزے رکھے, یہ تو دیکھو کہ عمل کیا کیا ہے. اسی طرح کچھ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, اتنا دکھاوا کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, ہر کسی کو پکڑ پکڑ کے بتا رہے ہوتے ہیں میں نے تو وہی بہت کر دیا, اتنا کر دیا, کیا کروں, گھر میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں, سب اللہ کے نام پہ دے ڈالا, رشتہ داروں کو تو میں اتنا خیال رکھتی ہوں, چھوڑتی نہیں. بعض لوگ احسان کرتے ہیں نا دوسروں کے اوپر اللہ کی خاطر, اور پھر جتاتے رہتے ہیں, ان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے رہتے ہیں, ذلیل کرتے رہتے ہیں, اور چاہتے انڈائریکٹلی ان کا طریقہ ہی ہوتا ہے اپنا بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ, کہ میں نے تو ان کے ساتھ اتنا احسان کیا, میں تو ان کو اتنا لیتا دیتا ہوں, اب ان کا کنٹرول, ان کا ریموٹ کنٹرول تو میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے, میری مرضی سے یہ اس سے ملیں اس سے ملیں, ادھر جائیں ادھر جائیں. اکثر لوگ زندگی میں نے دیکھا کسی کے ساتھ لینا دینا کرتے ہیں تو بس ان کی زندگی کنٹرول خود سنبھال لیتے ہیں, کہتے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے. بھائی تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو تو پھر تمہیں غرہم فی دینہم, دھوکے میں ڈال دیا ہے تمہیں اس نیکی نے کہ تم اللہ کے بارے میں نہیں کر رہے ہو, پھر تم اب خود تو نکل جاؤ نا بیچ میں سے. یہ کرتے تھے یہود. تو آج ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے. تو دیکھیں بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں, لیکن اس کا روب راب دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں. میں تو قرآن پڑھتی ہوں, صبح سے شام تک اپنے گھر میں ہنگامہ لگایا ہوا ہے, تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو, میں تو قرآن. ارے بھائی پڑھو, سمجھو, دوسروں کو عقل دو, سب کچھ کرو, لیکن ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اللہ قبول کرتا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم بندوں کے اوپر روب نہیں ڈال سکتے, نہ ہم اس کا کوئی احسان دوسروں کے اوپر ڈال سکتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان کر رہے ہیں, ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں. نہیں, کوئی احسان نہیں ہے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہے وہ تبھی خالص دین ہوگا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, چیریٹی کا کام کرتے ہیں, بہت چیریٹی کرتے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں تو ایسے میں نے بہت دین کا کام کیا ہے زندگی بھر, بس کام کر کر کے میں نے زندگی گزاری, ایسی باتیں کرتے. بھلا ایسے بھی کہیں ہے کہ میں ساری زندگی اللہ کا کام کروں اور اللہ مجھے آگ میں ڈالے؟ ارے بھائی تم کون ہو اللہ کے کاموں کو جج کرنے والے؟ حدیث میں آتا ہے کہ دو دوست تھے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, دو دوست تھے, ان میں سے ایک نے کہا تم تو جاؤ گے جہنم میں کیونکہ تم تو نیک کام کرتے نہیں ہو. جو نیک تھا اس نے کہا اللہ نے دونوں کو موت تھی, جو نیک تھا اسے سزا ملی, جو نیک نہیں تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا, کیونکہ یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو
ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. تو دیکھنا یہ دیکھنا اس کے اندر خاص بات کیا دیکھنا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کس نیت سے کیا ہے. نیت کو دیکھنے والا اللہ ہے. ہم خود جج نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ میں یہ اختیارات نہیں ہیں. ہم سے تھوڑی اس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے دوسروں کے بارے میں کیا جج کیا. نہیں, اللہ تو ہم سے اس بات کو پوچھے گا نا جو ہم خود اپنے لیے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو اس آیت میں جو خاص ذکر آیا نا کہ اچھا بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ, نیکی کے کام کرتے ہیں, ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں, اتنی نیکی کا کام کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خود اپنی طرف سے بھی نیکیاں گھڑ لیتے ہیں, اور دوسروں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے نیکی کا تو کام ہے, اور پتہ ہے پڑھ کس میں جاتے ہیں, بدعت میں پڑ جاتے ہیں. اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ نیکی کا کام تو ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نیکی کا جو کام ہے اس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ نہیں, یہ قرآن میں حکم ہوا ہے کہ نہیں, یا پھر اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے کہ نہیں, صحابہ نے ایسا کیا ہے کہ نہیں. نہیں, اس بات کو نہیں دیکھتے کہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا, کیونکہ نبی نے نہیں کیا. نبی نے کیوں نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا. ہاں بے شک وہ کام ٹھیک ہے, لیکن اس کام کو آپ نے ایجاد کیا نا, آپ نے ایجاد کیا, آپ نے اس موقع پر دیکھا کہ اس موقع پر نبی نے وہ کام کیا, کیونکہ نبی نے تو وہی بات کہی, وہی کام کیا جو اللہ نے حکم دیا. تو نبی کی زندگی کا جائزہ لینا ہے, اللہ کی حکم کے مطابق چلیے نا. تو بعض لوگ اتنے دیندار ہو جاتے ہیں کہ حد سے گزر جاتے ہیں, اور وہ کام اپنی طرف سے ایسی ایسی نمازیں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بس کوئی حد نہیں. اتنے عموماً لوگ کہتے ہیں 15 شعبان کو کھڑے ہو جاؤ, نفل پڑھو, ہر رکعت کے اندر 1000 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لو, بڑے تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی. بھائی کہاں لکھا ہے, کتاب تو لاؤ, قرآن میں سے نکال کے بتاؤ نا کدھر لکھا ہے, اللہ نے کدھر حکم دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ عمل کیا ہے. کسی صحابی کو دیکھا ہی عمل کرتے ہو, کسی صحابی کی زندگی سے, کسی صحابیہ کی زندگی سے کوئی مثال ہے؟ ٹھیک ہے یہ نیکی کا کام, نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے, لیکن وہ کام نیکی کا بھی جو آپ نے خود ایجاد کر لیا وہ بدعت ہے, وہ دین میں ایجاد ہے. بدعت کیا ہے, دین میں نئی چیز ایجاد کر دینا. تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا کیا وہ مکمل نہیں تھا, یا جو نبی نے بتایا کیا وہ مکمل نہیں تھا؟ کیا ہم زیادہ بہتر کر سکتے ہیں خود, ہمیں زیادہ پتا ہے کہ نیکی کا عمل کون سا ہے؟ تو دیکھیں یہ ہے دین میں تبدیلی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, دھوکے میں ڈال دیا انہیں ان کے دین کے بارے میں. کس دھوکے میں؟ جو وہ خود گھڑتے ہیں. تو یہ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن آخری انسان تک کے لیے ہے, آپ کے اور میرے لیے, نسلوں کے لیے. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت سمجھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہود کی کہانی ایسے نہیں بتا دی کہ آپ صرف سن لو ایک کان سے اور دوسرے سے اڑا دو. نہیں, ہم نے اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو تھے یہ سمجھتے تھے, یہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں تو گنتی کے تھوڑے دن آگ میں ڈالا جائے گا, اور اپنے دین کے بارے میں یہ اپنے مغرور بنے بیٹھے تھے. کس بات پر؟ اپنا گھڑا گھڑایا جو تھا. آج کے دور میں دیکھ لیں, ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں ایسا گھڑ لیا, اور کیسے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے فیصلے کرنے ان کو کیسے اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو نہیں لکھی ہوئی نا قرآن میں, تو کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے تم کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو ایسی باتیں بتا بتا کر, بدعت والی باتیں بتا بتا کر. تو ایسی باتیں جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی اور نہیں کی اور نہ ہی صحابہ نے کی, تو تم اسے دین کے نام پر لوگوں کو بتاتے چلے جاؤ. بتا رہے تھے نا وہ لوگ ان اللہ تعالیٰ کے نام لگا لگا کے. تو کوئی چیز دین میں نئی نکالنا, خود ہی گھڑ لینا بدعت ہے. یعنی اصل میں تو تھی نہیں, آپ نے خود ہی بنا لی اور دین کے اوپر چپکا دی اور کہا کہ یہ تو ثواب کا کام ہے. اور کہتے کیا ہے لوگ, کسی کو منع کرو کہ بھئی اپنی طرف سے ایجاد کیا وہ کام نہیں کرو, تو کہتے ہیں ثواب کا تو کام ہے نا, ہم تو کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں, ثواب ہی تو کر رہے ہیں. بھائی تو ثواب کے وہ طریقے کرو نا جو اللہ نے بتائے, اللہ کے نبی نے بتائے. تو علماء یہود اس بات کو مانتے نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو خود جو گھڑا ہے وہ ٹھیک ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے. ہاں جی بالکل غفور الرحیم ہے. سورہ المائدہ میں آیت نمبر 98 میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ پہلے بتاتا ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے, اچھی طرح جان لو, اور پھر فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اب سمجھنا یہ ہے نا کہ اللہ سزا والا ہے اور اللہ بخشنے والا بھی ہے. تو ہم تو صرف اپنی مرضی کی بات پر نظر رکھتے ہیں نا, پیچھے والی بات کو ہم سوچتے نہیں. اللہ سزا دینے والا بھی ہے, ہم کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اللہ غفور الرحیم بھی ہے. بھائی ایک بات کو اٹھا لینا اپنی مرضی سے, تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو یہود کا طریقہ ہے نا. اسی طرح ایک اور جگہ پر ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اللہ فرماتا ہے نا کہ اللہ جسے چاہے بخش دے, جسے چاہے سزا دے. سزا کا ذکر بھی ہے نا,
یا یہ کہ اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر چیز معاف ہو جائے گی. لہٰذا کیا کرتے ہیں لوگ؟ چوری، زنا، قتل، ہر غلط کام کرتے چلے جاؤ. کیوں جی؟ قرآن میں لکھا ہے شرک کے سوا تو ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی، گناہ شنا سارے معاف ہو جائیں گے. ہاں معاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی مرضی ہے نا، وہ اللہ کی اپنے ہاتھ میں. بندے کو تھوڑی اس نے اختیار دے دیا تم جو مرضی کرتے رہو، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھول جاؤ کہ وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا. تو اپنے لیے ہم کیسے پھر پکا فیصلہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے بارے میں جو چاہا تو وہی ہوگا نا. تو یہ اپنی طرف سے بنا لینا، یہ دھوکا، اس کو کہتے ہیں غرہم، کیونکہ یہ علماء یہود کرتے تھے. تو صحابہ کرام کیوں، اب دیکھیں صحابہ کرام کے اللہ کے نبی موجود تھے، صحابہ کرام نے کیوں اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے؟ جب صحابہ کرام نے بدر کے مقام پر جا کر جنگ لڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بدر کے لوگ ہیں اب ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو وہ صحابہ تھے نا، وہ چاہتے تو پھر جو مرضی میں آتا، وہ کہتے اب تو ہم ٹھاٹ سے بیٹھو، نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، ہماری تو کوئی پکڑ ہے نہیں، کیونکہ ہم تو بدری صحابی، ہم تو بدر میں حصہ لے چکے اور اللہ نے فرما دیا، ہمیں تو اسٹیمپ لگ گئی ہے، اب تو ہم جو مرضی آئے کریں. نہیں، انہوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر کوئی غلط کام نہیں کیا. پھر وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ اب ہم تو بیٹھ جائیں آرام سے. اپنی آخرت کے بارے میں محض جھوٹی امیدوں پہ راضی ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو پکا یقین دلا دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں بیٹھے. اور علماء یہود کیا کر رہے تھے؟ امیدیں بنائی ہوئی تھی. اور آج بھی دیکھ لیں مسلمانوں کا حال، امیدیں بنائی ہوئی ہیں. کبھی دنیا کے کسی امتحان کے بارے میں، جو اس دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں، کبھی دیکھا ہے ایسے لوگ جو سارا سال اسکول نہ جائیں، کالج نہ جائیں، یونیورسٹی نہ جائیں، کتاب نہ خریدیں، نوٹس نہ بنائیں، کچھ نہ پڑھے نہ لکھے گا؟ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں جا کے ٹیسٹ میں بیٹھ جاؤں گا اور جا کے امتحان میں بیٹھ جاؤں گا، پاس ہو جاؤں گا، دعا مانگ لوں گا، بس ختم بات. ایسا ہوتا ہے کیا؟ دنیا کے امتحان کے لیے دن رات لگا دو، کتابیں خریدو، داخلے کراؤ، فیسیں بھرو، پڑھائیاں کرو، کمرے بند کر کے، ہائے کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کر دے، ہائے کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کر دے، میرا وقت پڑھائی میں لگے، میں یہ پڑھ لوں، میں یہ یہاں ٹیوشن چلے جاؤں، نوٹس بنا لوں، یہ کر لوں. تب جا کے قابلیت، تب جا کے بنتی ہے، تب جا کے کامیابی ملتی ہے، تب جا کے قابلیت آتی ہے. ورنہ نقل سے بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں. یہ بتا دوں میں آپ کو، پرچے خرید لیتے ہیں، جن کو امتحان پیپر چیک کرنے تھے ان کو خرید لیتے ہیں، لیکن اس سے قابلیت نہیں آتی، اس سے انسان آگے نہیں جا سکتا. تکے لگا لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میں تکا مار لوں گا. ہاں لگا لوں تکا، کتنی کیا کر لو گے؟ تکا ایک آدھ دفعہ لگ جاتا ہے تکا، لیکن تکا لگا کے جو پاس ہو جاتے ہیں نا، اعلیٰ مقام پر کبھی نہیں پہنچتے ایسے لوگ، کیونکہ صلاحیت تو پیدا ہی نہیں ہوتی نا، ان کے اندر قابلیت پیدا نہیں ہوتی. وہ اپنی قابلیت کا گلا کاٹ دیتے ہیں اور جھوٹے سہاروں کے سہارے پھرتے رہتے ہیں. تو قابلیت کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ قابلیت کرنے کے لیے باقاعدہ محنت کرنی، قابلیت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے. قابل وہی ہوگا جو باقاعدہ محنت کرے گا. کبھی بھی کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر عبور حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ. نان سیریس لوگ کبھی بھی کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوتے. آج آ گئے، کل نہیں آئے، پرسوں لکھ لیا، اگلا پیپر دے دیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. حسینہ اپنا مائک کلوز کرنا بیٹا. دیکھیں تو آپ، اگر ہم حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہیں نا، اگر مثلاً کوئی شخص ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو کیا وہ میڈیکل میں ایڈمیشن لیے بغیر بن جائے گا ڈاکٹر؟ یا پھر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہے، کتابیں کوئی نہ پڑھے، کالج کوئی نہ جائے، امتحان کوئی نہ دے، اور دے بھی تو کہے بس میں اللہ توکل پہ ہوں پورا سال؟ بھائی سخت محنت کرنی پڑتی ہے تب کامیابی ملتی ہے. اگر دنیا میں، آپ غور کیجئے گا میری بات کے اوپر، کہ اگر دنیا میں سنجیدہ محنت سے ہی کامیابی ملتی ہے، تو آخرت کی کامیابی صرف آرزوؤں پر، صرف تمناؤں پر، صرف اپنی خوش فہمیوں کے اوپر کیسے مل سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں نا، اس کے لیے بھی سنجیدگی چاہیے، بالکل سنجیدگی چاہیے اور محنت کے ساتھ چاہیے. کیونکہ دیکھیں ورنہ تو پھر خطرہ مول لینے والی بات ہے نا. خطرے میں آپ اپنے آپ کو ڈال رہے ہو نا، کہ اگر ٹھیک ہے پاس ہوگا تو پاس، نہیں تو فیل تو پھر وہاں تو فیل کے بعد جہنم ہے نا، سیدھا سیدھا. کتنا خطرناک اب کھیل ہے یہ اپنے ساتھ انسان کا. تو دیکھیں یہ جو لوگ تھے نا، ان کا بھی آخرت پر ایمان تھا، یہود کا بھی ایمان آخرت پر تھا. لیکن بعض لوگ اس دھوکے میں ہوتے تھے کہ ہم اللہ کو، رسول کو، سب کو مانتے ہیں، ایمان کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں نا، آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. آج ہمارے مسلمان، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، نبی کی امت ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، جنت میں ہم آسانی سے چلے جائیں گے. یہود بھی آخرت کو مانتے تھے، مگر کیا تھا ان کے دل میں؟ تھوڑے سے دن تو آگ میں رہیں گے. قالوا لن تمسنا النار،
آگ تو چھوئے گی ہمیں، لیکن اللہ مگر ایام معدودات، تھوڑے سے دن، گنتی کے دن، گنے چنے دن. تو پھر اللہ نے کیا کہا، وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں، فی دینہم، ان کے دین نے. اللہ اکبر. تو یہود بھی آخرت کو مانتے تھے مگر کہتے تھے تھوڑے دنوں کی بات ہے. تو ان کا ایمان ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا. ایمان تھا نا آخرت پر، لیکن یہ کامل ایمان تو نہ ہوا نا. تو یہ ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وجہ کیا تھی، ان کا عمل ان کے ایمان کے مطابق نہیں تھا. یہ جملہ دل کے کاغذ پہ لکھ لینا پلیز، کہ ان کا عمل ان کے ایمان کے مطابق نہیں تھا. یہ جملہ اگر ہم اپنے دل پہ لکھیں گے نا، تو اس کے مطابق ہم خود اپنے دلوں پہ نظر ڈالیں گے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ ایمان کے مطابق ہے، یا ہم بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا تو نہیں ہے. دیکھیں قول اور فعل میں تضاد تھا نا ان کو پتا تھا کہ اللہ بھی ہے، آخرت بھی ہے، کوئی جنت جہنم بھی ہے، پکڑے بھی جائیں گے، لیکن قول اور فعل میں تضاد تھا. جو مرضی آئے کرتے رہو، کہتے تھوڑے دنوں کی بات ہے، تھوڑے دن آگ میں جائیں گے، پھر اٹھا کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ ہم بڑے پسندیدہ قوم ہے نا. تو یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ، بڑی عبرت کی کہانی ہے اس آیت کے اندر ہمارے لیے. وہ کہتے آخرت تو ہے مگر تیاری کوئی نہیں کرنی، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، غرہم فی دینہم، یعنی جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا ہے، ان کی خوش فہمیاں ہیں، تو ان چیزوں نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال کے رکھ دیا. تو کچھ لوگ تو دنیا کے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں نا. دنیا کا دھوکا کیا ہے، بس یہ دنیا ہے، اسی میں کھائے جاؤ، پیے جاؤ، سجائے جاؤ، لگائے جاؤ، کمائے جاؤ، سو اپنی مرضی سے، اٹھو اپنی مرضی سے، جاگو اپنی مرضی سے، جو دل میں آئے کرتے رہو. یہ دنیا ہے نا، میری دنیا ہے، مجھے دی اللہ نے، میں اپنی یہ دنیا کا دھوکا ہے، کھینچتی ہے دنیا، کشش رکھتی ہے، اپنے بندے کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. مطلب وہ اپنی اس دنیا کے اندر اندر گھوم رہا ہے، اس کو کوئی آخرت کی فکر نہیں. ایک تو بندہ وہ ہو گیا بھولی ہوئی آخرت. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے چکر میں مبتلا ہے، کیا ہے، دین میں ہیں لیکن آگے سے خوش فہمیوں کا شکار ہے. تو یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ پر، آخرت پر، جنت جہنم پر ایمان یقین رکھتے تھے، لیکن آگے سے وہ یہ جو سوچ ان کے دل میں تھی نا، الا ایام معدودات، ہم جنت میں چلے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج آپ مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں، قرآن ہمارے نبی پر اترا، ہمارے نبی تو سفارش کر دیں گے. اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، نکال لیے جائیں گے. بھائی کا اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن اپنا کام تو پورا کرو، اپنا کام تو پورا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر والوں سے کہا، میری سفارش کے لیے کھڑے نہ رہنا، اپنا عمل پورا کرو. اپنی بیٹی فاطمہ کو انہوں نے حکم دیا کہ میرے لیے اس دن میں کسی کے کام آ نہیں سکوں گا. تو ہم کس دھوکے میں بیٹھے ہیں، علماء یہود کی طرز روش کو اختیار کر کے بیٹھے ہم، کہ وہ کہتے تھے ہم اگر ڈالے بھی گئے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اگر ڈالے بھی گئے تو نکال لیے جائیں گے. کوئی جہنم میں ڈلنا چھوٹی بات ہے بھلا؟ جہنم کا ایک سیکنڈ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اپنے چولہے پہ جاؤ نا، ایک دفعہ جلا کے اور ایک انگلی تو لگا کے دیکھو. دنیا کی یہ آگ جو 100 سمجھو حصے ہیں آگ کے، اس میں سے 100واں حصہ اتنا مختصر کر کے پوری دنیا کو بٹا ہے. یہ جو پوری دنیا کی آگے ہیں، وہ تو ایک ذرے سے بھی کم پوری دنیا کو بٹا ہے. اس کے اندر تو ہم ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات، ہم تو گرم برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے بنا کسی کپڑے سے پکڑے ہوئے. اور باتیں کیا کرتے ہیں ہم کہ اگر چلے بھی گئے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیا برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ تو پھر ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے. یہ آیت ہمیں بہت امپورٹنٹ، ہمارے لیے سوچ کو بیدار کرنے والی آیت ہے کہ ہم یہود والے طرز پر تو نہیں ہیں کہیں، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے نا. اگلی آیت پر جاتی ہوں. فَكَيْفَ، تو کیسا حال ہوگا، اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیسا حال ہوگا، اذا، جب، جمعناہم، جمع کریں گے ہم انہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے تو کیسا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن، اس دن کے لیے. ایک بات تو یہیں پہ ثابت ہو گئی، ہاں، جو لوگ کہتے ہیں نا آخرت واخرت کوئی نہیں ہونی، ہاں سارے بخشے بخشا ہے سیدھے جنت میں ٹھا کر کے، نہیں، یہاں سے پتہ چل گیا ہم جمع کریں گے ان کو. جمع کیوں کرتا ہے بندہ کسی کو؟ ہم بعض اوقات ہمیں کسی گھر میں نہیں، ایک بچے پہ غصہ آ جاتا ہے تو ہم ساروں کو بلا لیتے ہیں کٹہری، ادھر آؤ سارے جواب دو، یہ کیوں کیا؟ تو اللہ بھی آخرت میں ساروں کو جمع کرے گا. سارے کون؟ آدم سے لے کر آخری تک. یہ جمع کرنے کا ذکر آیا ادھر، تو جمع تو کرے گا نا، کوئی دن ہوگا نا آخرت کا. لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے نہیں کوئی شک اس میں. دیکھیں قرآن نے بتا دیا کہ کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ دن تو آئے گا.
قیامت کے دن کا ذکر ہے، قیامت کا دن کا ذکر ہے یہ، کہ اس کے واقعیت یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کے سناتے تھے نا، تو یہ جو مشرکین تھے اور یہ لوگ کہتے تھے کون سی قیامت، کہاں کی قیامت، ہڈیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب کون کھڑا کرے گا، کیسے کھڑا ہوگا، ہم نے کون سا کوئی حساب کتاب دینا ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے، اور یہود کہتے تھے کہ ہاں تھوڑے دن کے لیے چلے بھی جائیں گے جہنم میں، پھر نکال بھی لیے جائیں گے، یعنی اپنے اپنے عقیدے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 25 کے اندر آل عمران میں، قیامت کے دن کا ذکر کر کے کہ اس کے واقع ہونے میں، یعنی اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی، کوئی شک نہیں، آنا ہی آنا ہے، آ کے رہے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ایک جگہ سارے اکٹھے کیے جائیں گے، ایک ایسے دن جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ اکبر، یعنی کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں ہے، وہ ہوگا ہی ہوگا، وہ جمع ہونا ہی ہونا ہے، اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا، وَوُفِّيَتْ، پوری پوری دی جائے گی، کلو نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، یعنی اس دن جمع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جمع کر کے تمہیں تمہاری کمائی پوری پوری دی جائے گی ہر شخص کو جو تم نے کیا ہے۔ یعنی کمائی کیا ہوتی ہے، جو سارا دن کام کیے ہوتے ہیں، شام کو کہتا ہے نا مزدور اس کی کمائی ہے، تو زندگی بھی ایک مزدور کی کمائی ہوگی، اس کمائی کے بدلے جب سب وہاں جمع ہوں گے تو دیا جائے گا، اور پورا پورا کا وفیت پورا پورا دیا جائے گا، وہاں تمنائیں کام نہیں آئیں گی، وہاں پر کیا ملے گا، کلو نفس ما کسبت، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا۔ اگر کوئی کام نہیں کرے اور خوش فہمی کا شکار بنا کے بیٹھا رہے، میں بہت اچھا ہوں لہٰذا میرے ساتھ تو بہت اچھا ہوگا۔ بہت سے لوگ نماز کا بولو نا، کسی کو بولو نا نماز پڑھو تو کہتے ہیں ہاں دیکھیں نمازی ہم نے بڑی بڑی داڑیاں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس سے میں بے نمازی بھلا ہوں۔ ارے بھائی، کسی کے عمل کو دیکھ کر آپ کون ہو اللہ کے حکم کو ٹالنے والے؟ اللہ کے حکم، آپ کو نماز کا حکم کسی بندے نے تھوڑی دیا ہے، آپ کو نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھ کے اچھا نہیں رہتا تو یہ اس کا عمل ہے، اس کا حساب اللہ نے دینا ہے، آپ کو اس سے کیا، آپ اپنا عمل کریں۔ اب یہ بہانے نہ لگائیں کہ فلانا نمازی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے میں بے نمازی ٹھیک ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو نفس ما کسبت، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا، لہٰذا کسی کی بھی ضد میں آ کے نماز روزہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ فلانا روزے نہیں رکھتا میں کیوں رکھوں، اللہ نے تو اس کو بڑا نوازا ہوا ہے، روزہ نہ نماز نہ زکوٰۃ نہ خیرات، اس کو دیکھو بڑا خوش ہے لہٰذا میں بھی ٹھیک ہوں، نہیں نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کسی کے ضد میں نہیں آنا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ ساری چیزیں، یہ انسان کی وہ کمائی ہے جو اس نے اس دنیا میں مزدوری کی ہے، سمجھ لو اس مزدوری کا بدلہ اس کو، وہ جو کمائی کہلاتے ہیں نا، کمائی، وہ اس کو ملے گی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس میں نیکی، اللہ فرماتا ہے میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 اجر دوں گا، 700 گنا تک بھی اللہ نے فرمایا، 700 گنا مل گیا، اللہ کا فضل شامل ہو جائے گا۔ اور برائی کا بدلہ دیکھیں، اللہ کی محبت، برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی برائی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ نے آگے فرمایا نا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، میں جیسے کہا نا کہ کلو نفس ما کسبت، ہر ایک کو اتنا ہی ملے گا جو اس نے کمائی کی، اور آگے اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، کون، کوئی بھی کسی کے اوپر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے، یہود کہتے تھے نا کہ ہم تو تھوڑے دن آ کے نکل کے آگ سے چلے جائیں گے پچھلی آیت میں، تو اور اللہ نے کہا ہم تو سب کو جمع کریں گے اس دن، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی حساب کتاب کا دن ہوگا، تو جب دن ہوگا تو وہی حساب کتاب بھی ہوگا نا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تھوڑے دن ادھر پکڑے جائیں گے تو چھٹ جائیں گے، تو یاد رکھنا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ وہ دن مقرر ہے۔ جب دن مقرر ہے، فکس ہے، ٹائم ہے، اس دن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا وہ ایسے ہی ہوگا؟ اس میں حساب کتاب ہوگا، اور یہ حساب کتابی تو ہے کہ اللہ نے کہا وہ وفیت، پورا پورا دیا جائے گا، کلو نفسن، ہر کسی کو اس کی کمائی، اور پھر ساتھ ہی میں کہہ دیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں، کسی کے ساتھ بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے حق میں کوئی زیادتی یا ظلم نہیں ہوگا، اور کسی کی نیکیوں، کیسے کسی کی بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ کچھ کم نہیں کر دے گا، اور کسی کی برائیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ نہیں کر دے گا اپنی طرف سے کہ بھائی تم بڑے خراب ہو، اس کے گناہوں کو ڈبل کر دو، نہیں نہیں نہیں، اللہ کسی کے گناہوں میں اضافہ نہیں کرے گا۔ ہاں، اور کسی کی نیکی اگر اس نے اتنی ذرہ برابر بھی کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں کرے گا، اللہ بہت قدردان ہے، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ غلطی کسی اور نے کی ہے اور پکڑا کوئی اور جائے، نام کسی اور کا لگا دے، نہیں نہیں، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ بن رہے ہیں،
پوری پوری ویڈیو بن رہی ہے، تحریریں ہو رہی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں صبح و شام. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ غلطی کسی اور کی اور نام کسی اور کا. یہ سب تماشے اس دنیا کے ہیں کہ غلطی کوئی اور کرے اور قصوروار کسی اور کو لکھے بول دے. تو وہ بڑی آنکھ رکھنے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، اس کے پاس ہر چیز تحریر میں ہے، وہ تو نکال کے لے آئیں گے نا سارا کچھ. سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ نے تو قرآن میں خود جا بجا فرمایا. آیت سورہ فصلت کے اندر آیت 46 میں فرماتا ہے، اور تیرا رب بندوں کے حق میں ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے. اسی طرح سورہ طہ کی 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی نیک کام کرے وہ حالانکہ وہ مومن ہے تو اسے کسی بھی ظلم کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی کی بھی حق تلفی کو کسی کو بھی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نے جا بجا قرآن میں فرمایا. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، یا عبادی ہے میرے بندو، کہ بے شک میں آپ کو ترجمہ ہی بتا دیتی ہوں کہ بے شک میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے. یا عبادی انی حرمت ظلما انی حرمت ظلما علی نفسی، بے شک میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ظلم کو حرام کر دیا نا اپنی ذات پر. اس کے برعکس اپنی ذات پر جو رکھا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لازم جو رکھا ہے وہ رحمت کو رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی پر بھی تمہارے اور تم پر ظلم نہیں کروں گا، بس تم ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یعنی اس دنیا میں بھی تم لوگ ظلم نہ کرو. اللہ نے خود اپنے لیے بھی ظلم کو پسند نہیں کیا بلکہ حرام کر دیا، اور ہمارے لیے بھی اللہ نے یہی رکھا کہ ہم بھی کسی دوسرے پر ظلم نہ کریں. تو دیکھیں خلاصہ کیا ہے. اب میں خلاصے پر آتی ہوں، بہت توجہ سنیے گا. یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں پیدا کیا، پھر اس کی ہدایت کا انتظام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک دن مقرر کیا کہ جس دن انسان کے سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، تو اور پھر وہاں ان کو بدلہ دیا جائے گا. اس بات کو شریعت بھی مانتی ہے، اس بات کو انسان کی عقل بھی مانتی ہے. دیکھیں نا، کتاب تو بتاتی ہے، مگر آپ کتاب میں تو لکھا ہے نا کہ دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اللہ سب کو پورا پورا بدلہ دیں گے. کس بات کا؟ وہ تو حساب کتاب ہوگا تبھی بدلہ ملے گا نا. کتاب بتا رہی ہے، عقل کو بھی ماننا چاہیے. دیکھیں دنیا میں بھی ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے یوں ہی تو نہیں بنا دی نا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا ٹھک سے، چلو جی اگلے جنت میں چلے جائیں. اس دنیا میں لوگ ایک ستاتے رہے کسی کو اور پھر اگلی دنیا میں کوئی حساب نہ دیں، تو پھر تو دونوں برابر ہو گئے نا، ظالم اور مظلوم برابر ہو گئے نا. تو اللہ نے تو ظلم کو حرام قرار دیا، اللہ نے تو ظلم کرنے سے منع کیا، تو پھر ظالموں کو اللہ ایسے ہی جانے دے گا؟ یہ کیسے عقل مانتی ہے آپ کی اس بات کو؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک بکری جس کو دوسرے بکری سینگ مارے گی تو وہ بکری بھی لائی جائے گی، چلو بھائی سینگ مارا تھا اب تم بھی مارو اس کو، چلو ہو گیا حساب پورا، ختم بات، دونوں کو بھیج دیں گے، ختم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک بکری کے اوپر ہوا ظلم کا بدلہ بھی دیں گے، حدیث سے ثابت ہے. تو پھر بندوں کے اوپر کیسی حساب نہیں ہوگا؟ تو آپ خود خواتین ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ آپ سارا دن محنت کریں، پہلے تو آپ گروسری کرنے جائیں، سامان خریدنے جائیں، پھر آپ سبزی گوشت سب چیز لے کر آئیں، پھر اس کو دھوئیں، پھر اس کو پکائیں گلائیں، سارا دن کچن میں کھڑی ہوں، پھر آپ جا کے اس کو، پھر آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ آپ کی خواہش یہی ہوگی نا کہ گھر والے کھائیں، مہمان آئیں وہ کھائیں، خوش ہوں، تعریف کریں آپ کی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ پکا کے ساری ہانڈی شانڈی جا کے گارڈن میں کھڈا کھود کے اس کے اندر دفن کر کے آ جائیں، چلو جی سارا دن میں نے محنت کی، کھڑی رہی، اب میں نے جا کے دفن کر دیا. تو کیا اللہ نے اتنی کائنات بنا کے، بندے بنا کے، بندوں کے لیے اتنے انتظامات کر کے آخر میں چلو جی بندے مر گئے، بندے جا کے دفن ہو گئے اور پھر سارے ایک ہی دفعہ اٹھ کے جنت میں چلے جائیں، ختم بات؟ تو پھر جہنم کس کے لیے بنائیے؟ حساب کتاب ہوگا. تو طرح طرح کی چیزیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی ایسے اتنی محنت کی ہے نا، اتنی محنت سے، اتنے طریقے سے اتنی خوبصورت دنیا بنائی، پھر بندے بھیجے، رسول بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، کتنا ہدایت کا انتظام کتنا خوبصورت کیا. ہر چیز میں خوبصورتی. ایک آسمان کی طرف ہی ہم دیکھتے ہیں، اگر یہی نہ بناتا، ہم اوپر دیکھتے پورا خالی کا خالی ایک ہول سا پڑا ہوتا، کتنا ڈر لگتا رات کو. اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز کا انتظام کیا کہ آسمان پر ستارے بھی ٹانگ دیے، نگاہ اوپر جائے خوش ہو جاؤ، طبیعت خوش. آپ دیکھیں نا خوبصورت بدلتے رنگ آسمان کے دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے، بہتے پانیوں کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ہرے بھرے پتوں کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، خوبصورت پھولوں کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، طرح طرح کے پھل ہم کھاتے ہیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے، طرح طرح کے میوے ہم کھاتے ہیں. کیا کچھ نہیں پیدا کیا؟ کیا ایسے ہی ختم کر دے گا؟ نہیں، یہ طرح طرح. پھر اتنے رسول بھیجے، آسمان سے فرشتے وہی لے کر آتے رہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے. تو سب مٹی میں دبا دے گا؟
اٹھائے گا، وہ سب کو ایسے نہیں ختم کر کے برابر کر دے گا کہ چلو بھائی سب ختم ہو گیا، اب ہو گئی ختم کہانی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخری کتاب ہے، اس میں سب کچھ بتا دیا. یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے، اور آدم سے لے کر آخری انسان تک بھی ہے. اور علماء یہود کے بارے میں اور تمام پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ نے ایک ایک چیز بتائی. کیوں؟ تاکہ اس سے عقل سیکھو. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ پچھلوں نے یہ کیا ہے تو ہم نے اب اپنا جیون کیسے جینا ہے، اپنی کتاب کے مطابق ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے. تو یہ آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح جینے کا طریقہ قرآن کے مطابق اپنے نبی کی سنت کے مطابق سکھایا، ہم نے اپنے اعمال کو اس کے مطابق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.